پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ایک بڑی وارننگ جاری ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ٹیم کا شیرازہ بکھرنے کا اندیشہ ہے، اور یہ اندیشہ بھی پاکستان کے ایک نامور سابق پلیئر اور سابق کپتان نے دیا ہے۔ ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ کیا شاہین شاہ افریدی کا جو جواز ہے کہ انہیں کپتانی سے غلط ہٹایا گیا وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور شاہین افریدی کو کپتان بنانے کا فیصلہ ہی کتنا غلط تھا اس کا جائزہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابر اعظم کو جو جاری ہوئی ہے وارننگ۔ ایک تو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں نے واضح کر دیا ہے کہ بھائی جان پہلے کی طرح آپ کی من مانی نہیں چلے گی کہ جس کو چاہا کھلا دیا، وہ چیز اب نہیں چلے گی۔ آپ کو اماد وسیم کو اور محمد عامر کو تمام کے تمام میچز کھلانے پڑیں گے۔ یہ ایک بڑا ان کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی ہے ایک طرح سے کہ آپ نے ان پلیئرز کو لازمی مواقع دینے ہیں، اور میرے خیال میں اگر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی بات کی جائے تب تک تو میرے خیال میں یہ فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ اماد وسیم کا بھی ایک طرح سے کم بیک کیا ہے۔ کم بیک تو ویسے نہیں کہیں گے، لیکن ایک سیریز مس کی ہے دورہ نیوزی لینڈ T20 فارمیٹ میں، وہ کم بیک پہلے ہی کر چکے تھے۔ البتہ محمد عامر کا کم بیک طویل عرصے کے بعد ہوا ہے، تو انہیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا۔ گو کہ اس دوران وہ ہائی لیول کی T20 لیگز کھیلتے رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کا بہرحال ایک الگ پریشر ہوتا ہے، ایک الگ ماحول ہوتا ہے، تو اس لیے محمد عامر کو ایک پورا چانس دینا بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ شرط ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کہ دورہ آئرلینڈ میں بھی، دورہ انگلینڈ میں بھی اور T20 ورلڈ کپ میں بھی، تو یہ پھر سراسر ناانصافی اور غلط ہے، کیونکہ اگر محمد عامر کی پرفارمنس اچھی نہیں رہتی ہے یا پھر اماد وسیم اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پاتے ہیں جس طرح کی ہم توقع کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح ایک کپتان کے اوپر یہ فیصلہ مسلط کیا جا سکتا ہے کہ ہر حال میں انہیں کھلایا جائے؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے سپر سٹارز ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ میں تو شاندار پرفارمنس دیتے ہیں، یا پاکستان کے نیشنل T20 کپ میں، لیکن پاکستان ٹیم میں آ کر ان کی پرفارمنس بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ سیم ایوب، اعظم خان اس کی ایک بڑی اور تازہ واضح مثال ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن بہرحال ایک طرح سے وارننگ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہے، ان دو پلیئرز کو آپ نے نہیں چھونا۔ چلیں، اب دوسرا جو اندیشہ ہے وہ سابق کپتان راشد لطیف کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر راشد لطیف کی تجزیے کی بات کریں تو وہ اسٹیٹس بھی شیئر کرتے ہیں ایکس پر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ شاید عام جو سابق پلیئر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ایک اسپیشلسٹ جرنلسٹ کرتا ہے، اور اس لیے راشد لطیف کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے۔ پہلے بھی وہ کئی بار اس طرح کے تجزیے کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہین افریدی کو جس طرح کپتان بنایا گیا، پھر جس طرح ہٹایا گیا، تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے اب پاکستان ٹیم کے اندر گروپنگ پوری طرح شروع ہو چکی ہے، اور یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے۔ گو کہ پی سی بھی اپنے طرف سے کبھی واٹس ایپ گروپ میں شاہین افریدی کا جیلی بیان جاری کرتا ہے، کبھی سب کو کھڑا کر کے کہ ویڈیو بنا کر شیئر کر دیتا ہے، دیکھو جی کھلاڑی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اتحاد ہے ٹیم کے اندر، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی جہاں سے بلونگ کرتے ہیں ان کے ذہن میں اب یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ گو کہ یہ الگ بحث ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال شاہین شاہ افریدی یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک سیریز کے بعد کپتانی سے نہیں ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جس طرح ناکام ہوئے تو شاید ہی کوئی ایسا کرکٹ مبصر ہو جو کہ شاہین شاہ افریدی کی کپتانی کو ڈیفینڈ کر سکے، دورہ نیوزی لینڈ ہو یا پھر آخری جو PSL کا سیزن گزرا وہ ہو، ان میں شاہین شاہ افریدی نے بلنڈر کی ہیں، بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جو کہ ان کی شکست کی ایک بڑی وجہ بنی ہے۔ لیکن چلیں سب کو چھوڑ دیں، لیکن شاہین شاہ افریدی کے ذہن میں اب یہ بات موجود ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کا کامیاب ترین کپتان بن سکتا تھا۔ اس کو ایسا لگتا ہے جسے وہ نیوزی لینڈ کے 4-1 سے ہارا نہیں، 4-1 سے جیت کر آیا ہو، اور PSL میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے 10 میچوں میں صرف ایک فتح حاصل نہیں کی، بلکہ اس کو لگتا ہے کہ 10 میچوں میں صرف ایک میچ ہارا ہے، باقی سب جیتے ہیں۔ ان کا تو یہ رویہ ہے۔ اب اس رویے کے بعد جو گروپنگ کا ایک ماحول بن رہا ہے وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے، اور اس حوالے سے راشد لطیف نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر پاکستان ٹیم نے کامیابیاں حاصل نہ کیں تو اس ٹیم کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ایک ایسی ٹیم جب کھلاڑی ایک دوسرے کو کپتانی سے ہٹانے کے حوالے سے یا اس طرح کے باتوں میں کہتے تھے سوچنا بھی نہ،
تو آج وہ کھلاڑی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ ذکا اشرف کے اوپر ہے، جس بندے نے یہ سارا انتشار پیدا کیا، گروپنگ پیدا کی ایک نان سینس فیصلے کی وجہ سے۔ دو صحافی جو ان کے سمجھتے تھے کہ یہ بہت کرکٹ کو جانتے ہیں، وہ در حقیقت ایک ایسے مافیا کا حصہ ہیں۔ ان کے کہنے پر، اپنے بیٹے کے کہنے پر جو بلنڈر کی ہے، اس کا خمیازہ پاکستان ٹیم کو آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ حالات چل رہے ہیں پاکستان ٹیم کے۔ اور اب اہم چیز یہ ہے کہ کیا شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنانے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ میں آپ کو اس بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی پہلے اس قابل تو بن جائیں کہ پاکستان کے سارے میچز کے لیے اویلیبل ہوں۔ کبھی فٹنس کی وجہ سے، کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے وہ میچ ہی پورے نہیں کھیل پاتے، تو ایسے کھلاڑی کو کیسے کپتان بنایا جا سکتا ہے؟ اور یہ فیصلہ اس لیے غلط تھا۔ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ جب سے ڈیبیو ہوا ہے بابر اعظم کا، کتنے میچز کھیلے ہیں، کتنے مس کیے ہیں، شاہین آفریدی کا کیا ریشو ہے۔ لیکن اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو ہر سیریز کے بعد آرام درکار ہوتا ہے۔ دورہ آسٹریلیا دیکھ لیں، پاکستان ٹیم کلین سویپ کی خفت سے دو چار تھی، سامنا کر رہی تھی، لیکن جناب نے آخری میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے کوئی میچز شروع ہوتے ہیں، ویسے تو دی 100 کھیلنے چلے جاتے ہیں، UAE لیگ کھیلنے چلے جاتے ہیں، PSL بھی کھیل لیتے ہیں، لیکن پاکستان ٹیم کے کھیلنے کی جب بھی بات آتی ہے تو ان کے جو سسر کے قریبی صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ یہ ورک مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہے، شاہین آفریدی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا، فلاں فلاں۔ تو جب یہ بوجھ پڑنے کے آپ نے خود کو آپ نے موم کی بتی بنایا ہوا ہے کہ جناب ہم موم کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کپتان بننے کی سخت جدوجہد سے آپ نہیں گزریں گے؟ پھر تو آپ کو ہر میچ کھیلنا پڑے گا۔ اس لیے بھی یہ فیصلہ غلط تھا کہ شاہین شاہ آفریدی ہر میچ کھیلنے والا پلیئر نہیں ہے۔ ایک تو ان کی فٹنس کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ محمد عامر کے آنے کے بعد اب کمپٹیشن ہو چکا ہے۔ حارث رؤف جب آئیں گے، زمان خان آئیں گے، پھر پرفارمنس کی اوپر بات ہوگی۔ شاہین شاہ آفریدی آٹومیٹک چوائس نہیں ہوں گے، اور یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹانا کیوں ضروری تھا۔ اب میں بات کر لیتا ہوں میچز کی۔ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جب سے بابر اعظم نے ڈیبیو کیا ہے، پاکستان نے 57 میچز کھیلے ہیں، ان میں سے 52 میں بابر اعظم ٹیم کا حصہ رہے، صرف 5 میچز مس کیے، یعنی 91% جو ہے میچز میں وہ پاکستان ٹیم کا حصہ رہے۔ دوسری جانب شاہین شاہ آفریدی کا یہ تناسب صرف 78% ہے۔ ان کے ٹیسٹ ڈیبیو کے بعد پاکستان نے 37 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 29 میچوں میں شاہین شاہ آفریدی شریک ہوئے اور 8 میچ مس کیے۔ اس کے علاوہ ون ڈے فارمیٹ کی بات کریں تو بابر اعظم کے ڈیبیو کے بعد سے پاکستان نے اس فارمیٹ کے 128 میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 117 میں بابر اعظم نے شرکت کی ہے، صرف 11 میچز مس کیے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کا تناسب 91.4% بنتا ہے ان کی حاضری کا، یعنی کہ پاکستان ٹیم کا حصہ بنے رہنے کا۔ دوسری جانب یہ تناسب جو ہے شاہین شاہ آفریدی کا صرف 71% ہے، چونکہ 74 میں سے صرف 53 میچوں میں پاکستان ٹیم کا حصہ رہے اور 21 میچز میں وہ بہر ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر T20 فارمیٹ کی بات کریں تو بابر اعظم کے دور میں پاکستان نے مجموعی طور پر 125 میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 6 میچز بے نتیجہ رہے، اور بے نتیجہ میچ کیونکہ کھلاڑی کے کھاتے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس لیے ان میچز کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو 119 میں سے 109 میچوں میں بابر اعظم پاکستان کی T20 ٹیم کا حصہ رہے، یعنی صرف 10 میچز مس کیے ہیں، اور 91.59% تناسب بنتا ہے ان کا، لگ بھگ 92%۔ دوسری جانب یہ تناسب شاہین شاہ آفریدی کا صرف 53% ہے، لگ بھگ آدھے میچز مس کیے ہیں۔ پاکستان نے شاہین شاہ آفریدی کے T20 انٹرنیشنل ڈیبیو کے بعد سے مجموعی طور پر 106 میچز کھیلے ہیں، 57 میں شاہین شاہ آفریدی ٹیم کا حصہ بنے، جبکہ 49 میچوں میں وہ غیر حاضر رہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، خاص طور پر انفٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے۔ تو یہ تناسب ہے دونوں پلیئرز کے پاکستان ٹیم کا حصہ رہنے کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کو فی الحال تو ٹیم کا ایک مستقل رکن بننے کا چیلنج درپیش ہے، کپتان بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ذکا اشرف نے غلط فیصلہ کر لیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے لازمی کنٹینیو کیا جاتا۔